صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب زندگی میں آج ہمارا موضوع ہے قناعت. قناعت یعنی کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اس میں خوش رہنا. اگر تھوڑا دیا ہے تو اس تھوڑے پر خوش رہنا، اور خداوند عالم کا جس حال میں اس نے ہمیں رکھا ہے اس حال میں شکریہ ادا کرنا، اور راضی رہنا اس عالم میں کہ جس عالم میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے، کہ جس طرح سے رکھا ہے، جس کیفیت میں رکھا ہے. یعنی شکوہ و شکایت نہیں، اور اس سے بڑھ کر کے حرص و طمع و لالچ نہیں، بلکہ تھوڑے پر خوش رہنا، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی رہنا، اس کا نام قناعت ہے. اور بے شک قناعت وہ صفت ہے کہ پروردگار عالم جسے بہت پسند کرتا ہے، اور اس ایک صفت کے ذریعے اللہ اس انسان کو غنی کر دیتا ہے، بہت زیادہ عطا فرماتا ہے کہ جو قناعت کرتا ہے. یعنی اپنے تھوڑے سے ہی رزق پر وہ خوش ہے، وہ خداوند عالم سے راضی ہے کہ اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے میں راضی ہوں اپنے رب سے. تو بے شک یہی چیز قناعت ہے جو کہ خدا پسند فرماتا ہے. لیکن یہ قناعت کب پیدا ہوگی؟ یہ اس وقت پیدا ہوگی کہ جب انسان اپنے دل سے حرص، طمع، لالچ وغیرہ کو نکال دے گا. کیونکہ لالچ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، انسان کو قناعت کی منزل پر پہنچنے نہیں دیتی ہے یہ لالچ. کیونکہ لالچ کے ماتحت انسان یہ سوچتا ہے کہ جو آج ہمارے پاس کم ہے تو ہم اس میں کیوں خوش رہیں. وہ پریشان رہتا ہے، اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے غلط راستے کو بھی اختیار کرتا ہے. اچھا، آج جس عالم میں ہم ہیں اور جس حالت میں ہیں، مثلاً کہ اگر انسان کے پاس کم ہے، مال و دولت کم ہے، اس کا رزق کم ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو جائے، لیکن وہ لالچ نہیں کر رہا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو جائے، تو وہ خدا سے دعا کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، اور اس حسرت کو اپنی پوری کرنے کے لیے صحیح راستہ اختیار کرتا ہے. تو یہ ایک بہترین جدوجہد ہے، یہ ایک بہترین طریقہ ہے. لیکن اس کے برعکس اگر انسان خوش نہیں کہ جس حالت میں وہ ہے، تھوڑے سے اپنے رزق پر خوش نہیں جو مقدر میں اس کے، بلکہ وہ شکوہ و شکایت کرے یا لالچ کرے کہ اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے بھلے غلط راستہ اختیار کرنا پڑے تو بھی میں کر گزروں گا، تو اس چیز کو ہرگز اللہ پسند نہیں کرتا. خدا قناعت کرنے والے کو، یعنی تھوڑے سے پہ بھی خوش رہنا، راضی رہنا، اس انسان کو خدا پسند فرماتا ہے. یہاں پر ایک بڑی پیاری بات امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، جس کا ذکر کرنا چاہوں گی. کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے تھوڑے سے رزق پر اللہ سے راضی ہوا، وہ خدا اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائے گا. بہترین، بڑی ہی پیاری، بڑی حسین بات امام نے ارشاد فرمائی ہے ہر اس انسان کے لیے جس کے پاس رزق کم ہے. اور رزق کے معنی یہ نہیں صرف مال و دولت، مال و دولت کا بھی نام رزق ہے. بہترین اولاد، اچھے دوست، یہ بھی رزق میں شمار ہوتے ہیں. اس کی صحت و سلامتی بھی رزق میں شمار ہوتی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں میں اگر اس انسان کے پاس کمی ہے لیکن پھر بھی وہ خوش ہے اور راضی ہے اپنے اللہ سے، تو خداوند عالم اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جائے گا. جو اپنے تھوڑے سے رزق سے راضی ہے، خدا اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جائے گا. تھوڑا سا عمل کہ آج ہم جو کچھ اعمال انجام دیتے ہیں، جو نیکیاں کر رہے ہیں، جو عبادتیں کر رہے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ تمام کی تمام قابل قبول ہے خدا کی بارگاہ میں. نہ جانے کم ہوتے ہوتے کہیں ہماری ریاکاری آ جاتی ہے، کہیں دکھاوا آ جاتا ہے، کہیں کوئی چیزیں کہ جس کے ماتحت ہماری اچھائیاں، ہماری نیکیاں، ہماری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. آخر میں اگر ہمارے پاس بہت کم عمل میں چند ہی اعمال بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ انسان قناعت کرنے والا ہے، تھوڑے سے پر راضی رہنے والا، تو اب اس کے پاس اگر اعمال بھی کم ہیں، اس کے تھوڑے سے عمل سے بھی خداوند عالم
راضی ہو جائے گا یقیناً، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بنائے اور قناعت کرنے والے میں ہوں، کیونکہ قناعت کرنے والا یعنی تھوڑے سے پر راضی رہنے والا انسان کبھی بھی ذلیل و رسوا نہ ہی دنیا میں ہو سکتا ہے، نہ ہی خدا کی نگاہ میں ہو سکتا ہے۔ میں ایک واقعہ اس کے ضمن میں پیش کرتی چلوں مختصراً، کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا گزر ایک اسکول کے پاس سے ہوا، اسکول یا مدرسہ رہا ہوگا، اس کے پاس سے گزر ہوا۔ اس نے 2 بچوں کو دیکھا کہ 2 بچے کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور یہ شخص وہاں پر کچھ دیر کے لیے رکا ہے، تو لہٰذا اس بات کو دیکھ رہا ہے، ان بچوں کی باتوں کو بھی سن رہا ہے، اور ان دونوں بچوں نے اپنا کھانے کا جو ٹفن تھا وہ کھولا، اور ایک بچے کے پاس روٹی تھی اور اس کے ساتھ سالن بھی تھا، اور دوسرا بچہ جب ٹفن کھولتا ہے اس کے پاس فقط روٹی تھی۔ اب جو بچہ روٹی اور سالن دونوں لے کر آیا ہے وہ بڑا خوش ہو کر کے کھا رہا ہے، اور دوسرا جو بچہ ہے اس کے پاس جو روٹی ہے وہ بھی سوکھی ہے، کیونکہ ایک غریب گھر سے اس کا تعلق تھا، لہٰذا وہ روٹی بھی سوکھی لے کر آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس کچھ نہیں۔ اس بچے نے اس بچے سے کہا کہ اگر تھوڑا سا سالن تم مجھے دے دو تو میں بھی یہ میری خشک روٹی اسے بآسانی میں بھی کھا سکوں گا۔ لہٰذا وہ بچہ کہتا ہے، یہ شخص یہ باتیں سن رہا ہے ان بچوں کی، تو وہ بچہ کہتا ہے اس دوسرے بچے سے کہ میں تھوڑا سا سالن تمہیں دے دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے تم ایک جانور کی طرح، چوپائے کی طرح، ایک کتے کی مانند بن کر کے میرے پیچھے پیچھے گھومو، ٹہلو، زبان باہر نکال کر کے، اس طرح سے تب تم مجھے منا پاؤ گے، تب میں تمہیں سالن تھوڑا سا دے سکوں گا، تب میں دوں گا۔ اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اور اٹھا، اور اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو جانور کی طرح بنا کر زبان باہر نکالی اور اس کے پیچھے ایک چکر کاٹنے لگا کہ مجھے تھوڑا سا سالن مل جائے گا۔ یہ شخص اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اس نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس مقام پر یہ لے کر گیا، سوچنے لگا کہ آج ہم انسانوں کا عالم بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے ہم اس میں خوش نہیں ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کبھی کبھی پانے کی لالچ میں قناعت سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ذلت و رسوائی کو گلے لگا لیتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر حالات ہو جائے، بھلے اس کے لیے ہمیں ذلیل و رسوا خوار ہونا پڑے، لیکن خدا اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ خدا تو اسے پسند کرتا ہے جو تھوڑے میں بھی راضی رہنے والا بشر ہو۔ آج دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو انسان بہت پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، غریب ہے، لیکن بہت سے ایسے غیرت مند افراد ہیں کہ جو اس تھوڑے سے پہ بھی، جو ان کے پاس جو کچھ روکھا سوکھا ہے اسے کھا کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کوئی شکوہ نہیں کرتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اگر مانگتے ہیں تو اپنے اللہ سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ ایسے بھی آج افراد دنیا میں یقیناً موجود ہیں، اور ایسے ہی افراد قناعت کرنے والے ہیں، بہترین قناعت کرنے والے جنہیں پروردگار عالم پسند فرماتا ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے، یقیناً ہمیں بھی اس صفت کو اپنے وجود میں لانے کی ضرورت ہے کہ زندگی بڑی آسان ہو جائے، شکوے شکایت اور غم و غصے سے ہٹ کر انسان شکر کے مقام پر آ سکتا ہے اگر وہ قناعت کرے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اگر اس میں ہی وہ خوش رہنا سیکھ جائے تو دنیا اور آخرت کی خوشنودی کو وہ یقیناً حاصل کر پائے گا۔ اسی دعا کے ساتھ میں خدا کی بارگاہ میں پھر سے ایک مرتبہ دعا کرنا چاہوں گی کہ خدا ہمیں بہترین قناعت کرنے والوں میں شمار فرمائے، تاکہ ہم اس صفت کے ذریعے اپنے خدا کو راضی کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔